صاحب ویسے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سلسلہ کہ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے ابھی آصف صاحب نے تو اپنی رائے کا اظہار کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ول دے بی ریلیونٹ آفٹر دا الیکشنز یا کیا سلسلہ رہے گا؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ان لوٹوں کے ذریعے ملک میں کوئی انقلاب لے آئیں گے یا کسی کو بیسیکلی بنایا کیوں گیا ہے. ابھی بھی وہ تو انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کے دو بندے اس وقت بھی اس کولیشن گورنمنٹ کا وہ حصہ ہیں. وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے لوٹے تو نہ کہیں نا، لوٹے نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ وکٹیں کہیں آپ ان کو جیسے آپ کا دل کرے وہ کہہ دیں. یہ تو ہماری ٹرمینالوجی تو نہیں ہے نا. مجھے یہ بتائیں، اس طریقے سے ان کا جو ایک پہلا اجلاس ہوا، آپ نے دیکھا جب میڈیا نے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی منہ چھپا رہا ہے، کوئی پاؤں کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی بندہ کسی سے بات نہیں کر رہا میڈیا میں. کیا ان کی کریڈیبلٹی ہوگی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، لیڈر کی کریڈیبلٹی، نمبر 2 بیانیہ. ان کے پاس کیا لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ہے اور کیا بیانیہ ہے، یہ دونوں چیزیں مسنگ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کر پائیں گے. ایک اور چیز یہ کہ کل وہ ہمارے پاس آئے تھے فیصل کریم کنڈی صاحب، تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ بھائی ایک اور پارٹی لانچ ہونے جا رہی ہے، جو کہ پرویز خٹک صاحب جو کہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور باقی کے پی سے بھی ہم نے کافی خاموشی دیکھی اب تک، تو وہ لانچ ہونے جا رہی ہے. تو اس کا کیا نقصان آپ کی جماعت کو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، کے پی کے میں اس وقت ہو یا پنجاب میں ہو یا پورے پاکستان میں ہو، اس سارے ڈرامے کا فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو اور پی ٹی آئی کو، نقصان نہیں ہوا. کیسے بلا؟ میں 2 باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک ایٹ لارج سب سمجھتی ہے کہ بھائی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا، تو وہ ان کا ووٹ تقسیم نہیں ہوا، ووٹ بڑھا ہے، کم نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو سو کارڈ وہ لوگ آئے تھے جو ڈیپوٹیشن پہ ادھر ادھر سے پارٹیوں سے، یا ایسے لوگ جو اتنے کمزور دل کے لوگ تھے، وہ ختم ہو گئے. زیادہ تر ایسے ہی ہوئے پھر اس کا مطلب یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک مہربانی ہوئی ہے. اچھا، کہ جو لوگ اس طرح راستے میں چھوڑنے والے لوگ تھے، پہلے ہی وہ چھٹ گئے ہیں. اب نیچے سے وہ ٹرو لیڈرشپ اٹھ کے آ رہی ہے کہ جس کے ذریعے ان کو بہرحال جب موقع ملے گا وہ اپنا ڈیلیور کریں گے اور اس کا فائدہ ہوگا. اور ایک بات صرف کر کے مجھے 1 منٹ دیجیے گا. میں آصف کربانی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، میں ان کی 1 منٹ میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا ہے جی مہنگائی اور بے روزگاری اور وہ چیزیں، کورونا کے 2 سال کے باوجود خان صاحب کے زمانے میں ملک سب سے زیادہ آگے چل رہا تھا. توشہ خانہ کی بات کی ہے. توشہ خانہ میں رول ریگولیشن کے مطابق کوئی گفٹ لینا وہ جرم نہیں ہے. انہوں نے 12 20 گھڑیاں بھی لی ہیں، لیکن جرم وہ ہے جو مریم نواز نے، نواز شریف نے، فضل الرحمان اس نے، آصف زرداری نے لی ہیں گاڑیاں. وہ کرائم ہے، وہ رول کے مطابق نہیں لے سکتے تھے. دیکھیں میری ایک بات، اور اس کے بعد میں ایک بات اور، معاہدہ کہتے ہیں جی خان صاحب نے توڑ دیا. معاہدہ توڑنے کے باوجود مفتاح اسماعیل صاحب کو پیسے ملے. تو وہ جو ڈار صاحب لے کر آئے تھے نا، ماہر معیشت، اس نے آ کے جو کچھ کہا جی میں ان کو بہتر جانتا ہوں، اور جو الفاظ استعمال کیے اس کے بعد جس انداز میں یہ گئے وہ آپ کو سامنے ہے. پھر ایک چیز اور آپ کو میں بتا دوں، اس غیر یقینی کیفیت کو، خوف اور جبر کی فضا کو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اب ذرا میں ایک چیز 2-3 باتیں اور ہیں سر، وقت بہت مختصر ہے، پھر ڈریگ ہو جائے گا. پھر اس کے اندر ایک چیز آپ نے جو تذکرہ کیا نا شروع میں اکانومی کا، مجھے یاد ہے کہ اس معاملے پہ شیخ رشید احمد صاحب، اسد عمر صاحب، آپ کی حکومت کے آخری مراحل میں وہ باقاعدہ طور پر منتیں کیا کرتے تھے پارٹی چیئرمین سے کہ جی خدا را مہنگائی کے بارے میں کچھ سوچیں، عوام پس رہے ہیں. اس وقت بھی جو مہنگائی تھی اس کو ظاہر ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی آگے لے کے گئے، جو بھی سلسلہ ہوا، لیکن بنیاد رکھ دی گئی تھی. توشہ خانے کا ایشو یہ ہے کہ تبدیلی کا نعرہ آپ لوگوں کا تھا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں، ہم ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے، وی آر گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ. ایک چیز لینا، اس کو اپنے تصرف میں رکھنا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. ایک چیز لینا، مارکیٹ ویلیو لگوانا، اس کو بیچنا، اور پھر اس میں سے کچھ پرسنٹیج ادا کرنا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. ستی صاحب، اس بات کا جواب دے دوں گا آپ کی بات کا. اب اس پہ کافی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ رول کے مطابق کوئی چیز لینا، آپ نے دے دیا. ایویلویشن اسیسمنٹ کمیٹی کیبنٹ منسٹری میں بیٹھی ہوئی ہے، آج تک کسی کو شوکاز نوٹس نہیں ہوا. اور اس کے بعد آپ کی چیز ہو گئی، آپ اس کو بیچیں، اس کو رکھیں، اس کو ڈسپوز آف کریں، کسی کو گفٹ کریں، دیٹ از ناٹ کرائم. کرائم یہ ہے کہ جو گاڑیاں آپ نہیں لے سکتے. مریم نواز صاحبہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، وہ گاڑی تو دور کی بات ہے، گھڑیاں دور کی بات ہے، گاڑی نہیں لے سکتے تھی. انہوں نے گاڑی لی، نواز شریف نے لی، زرداری صاحب نے لی، یوسف رضا گیلانی نے لی. اٹ از اے کرائم. کرائم انہوں نے کمٹ کیا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، اور خان صاحب کو نے 20% سے اس کو بڑھا کے 50% کیا ہے خود لینے کے بعد.
انہوں نے خود جمع کرائے ہیں. یہ ابھی آپ دیکھ لو انہوں نے جو پیمنٹ جمع کرائی ہے 50% بات یہ ہے کہ ایک غلط دوسرے غلط کو صحیح نہیں کرتا. کوشچن اب یہ ہے کہ لیٹ می موو فارورڈ. میں بیسکلی سوال آصف صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں. سر یہ باقی چیزیں تو ہو گئیں, یہ ذرا بتائیے گا یہ جو نیا ایک لانچ ہونے جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ کے پی میں فرق پڑے گا؟ واٹ ڈو یو تھنک سر؟ دیکھیے مجھے تو جو لگتا ہے, جو میرا ایک ناقص سا تھوڑا سا تجربہ ہے 18-20 سال کا, دیکھیے مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب کو امیدوار جون سے ہیں وہ پتہ نہیں ملتے ہیں بھی کہ نہیں ملتے. جو یہ بڑا ووٹ بینک کا تذکرہ ہوتا ہے جی کہ لوگ بڑے ان کے کلٹ ہے, ایک ان کے پیچھے لوگ ہیں, وہ ووٹ کس کو ڈالیں گے ذرا یہ بھی تو بتائیں نا. سارے لوگ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو, اور نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جس کو کھڑا کریں گے اس کو ووٹ دے دیں گے. یہ 7 کینڈیڈیٹ ہیں ہر حلقے میں اس وقت بھی ہمارے پاس. اچھا اب پھر یہی ہے کہ خان صاحب 140 حلقے ہیں صوبائی اسمبلی کے, پنجاب کے قومی اسمبلی 140 پہ کھڑے ہو جائیں, ان کو تو عادت ہے 6-6 7-7 حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں. گزارش یہ ہے دیکھیے انہوں نے جس بم کو لات ماری ہے نا اس کا سوال کا بھی جواب ان کو دینا پڑے گا. اور کل ہی انہوں نے تسلیم کیا ہے اپنے, کل کے پرسوں کی کوئی میں نے یہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ جب مجھے گرفتار رینجرز کرے گی تو پھر ظاہر ہے لوگ تو جائیں گے GHQ. تو یہ تو اقبالی بیان دیے جا رہے ہیں. اب ایسے شخص کو جس کے بارے میں اسرائیل کے پیٹ میں درد جاگا ہو, جی اسرائیل والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہاں ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن, تو مجھے بتائیے کہ اسرائیل میں اگر کوئی یہ کرے, اسرائیل کی حکومت کے یا فوج پر حملہ وہ چھوڑیں گے؟ امریکہ پہ جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے چھوڑا ان کو؟ یہ فرانس میں جنہوں نے تو تنصیبات پہ نہیں کیا انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. دیکھیے اسرائیل حکومت کا نمائندہ یا اس کی جو نمائندہ ہے وہ بول رہی ہے PTI چیئرمین کے حق میں. اس کے بعد مجھے بتائیے پبلک میں ان کا کیا کیس اور کیا فیس رہ جاتا ہے؟ باقی باتیں چلے چھوڑ دیں کہ وہ ہیرے کی انگوٹھیاں, القادر ٹرسٹ کا پیسہ اور باقی توشہ خانہ سب کچھ چلے جی فی الحال وقتی طور پہ اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں. یہ جو ایک نیا اتحادی پیدا ہو گیا اسرائیل عمران صاحب کا, کیا کہیں گے جا کے لوگوں کو, کیا جسٹیفائی کریں گے مجھے بتائیے. دیکھیے ایشوز جون سے ہے نا ان کو ایک چانس ملا تھا, دلوایا گیا تھا چانس ایک, جس میں 3.5-4 سال کا یہ حال ہے کہ اس ملک کی معیشت کا بھی بیڑا غرق ہوا, اور سب سے جو بڑا ظلم ہوا کہ ایک زبان ایسی دے دی ہوئی تو ایک گالم گلوچ کی کہ آج عمران خان صاحب کی وجہ سے ہر گھر میں جون سا ہے نا وہ باپ بیٹے کی عزت نہیں کر رہا, ماں بیٹی ماں کی نہیں سن رہی ہے. ایک ہمارا ٹریڈیشنل کلچر تھا پاکستان کا, ایک ہمارا ایک سوسائٹی کا کلچر تھا, اس کو بھی تباہ کیا ہے. یہ آئے الیکشن میں تو کہتا ہوں کہ آئے خان صاحب اور جواب دیں, سانیہ 9 مئی کا بھی جواب دیں, اور گالم گلوچ کے کلچر کا بھی, اور جو کرپشن کے کیسز ہیں ان پہ اس کا تو عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا.